مسئلہ امامت پر آپ حضرات کے سامنے اہل تشیع کے شبہات اور ان کے جوابات کا سلسلہ گزشتہ درس میں جاری تھا، اور میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ اس مسئلہ میں اہل تشیع مدعی ہیں اور ان کو اپنے دعویٰ کے مطابق دلیل پیش کرنی چاہیے، اور اس دلیل میں صراحت کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام خلافت بلا فصل کی تصریح اور قطعیت دلیل، اس دلیل کا قطعی ہونا، یہ تین امور پر مشتمل دلیل اہل تشیع کے ذمہ ہے، اور یہ انشاءاللہ یوم الحساب تک دنیا کا کوئی شیعہ ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا۔ اس پر انہوں نے جو آیت پیش کی سورۃ المائدہ کی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تو آپ نے دیکھا کہ یہ آیت ان کے دعویٰ کے خلاف دلیل ہے، نہ کہ دعویٰ کے اثبات میں۔ پھر اہل تشیع کی عادت ہے کہ وہ ایک آیت پڑھیں گے، اب انہیں معلوم ہے کہ آیت میں تو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو ساتھ ہی ایک روایت ملا دیں گے اور دار و مدار روایت پہ رکھیں گے، لیکن لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نام آیت کا لیں گے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ مثلا یہی آیت ہے تو میں نے آپ کے سامنے مفصل بحث کر دی کہ فی ولایت علی یا انا علی مولا المؤمنین، اس آیت کے لفظ نہیں ہیں، انہوں نے تحریف کر کے اس آیت کے اندر گھسیڑنے کی کوشش کی، اور اسی روایت کو لے کر چلے اور نام آیت کا لیا، آیت تبلیغ کا، کہ اس آیت سے خلافت علی ثابت ہے، ساتھ جو روایت کا ٹکڑا ملا دیا کہ اس آیت نازل ہوئی، اور پھر درمیان میں پوری کہانی بنائی، 120 مرتبہ جبریل اترا اور بار بار خلافت علی کی تاکید کی، اور غدیر خم پر جا کے آپ نے اعلان کیا من کنت مولا والا۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آیت کا اس واقعہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، آیت کا جو اصل معنی مفہوم تھا میں نے بتا دیا۔ اب جو روایت پیش کرتی ہیں، ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس روایت کا اس آیت کے ساتھ کوئی جوڑ اور کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انہوں نے وہ روایت لی بڑے دور سے، من کنت مولا فعلی مولا، تو اس کو مشہور کرتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس سے خلافت علی بلا فاصل ثابت ہے۔ تو یہاں چند گزارشات ذہن میں رکھ لیں کہ سب سے پہلے کلام ہے متن پر، اس کے بعد ایک سند کی بات سے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، اس روایت سے ان کا تقریر استدلال یہ ہے کہ مولا کا معنی خلیفہ بلا فصل، متولی امرکم، اور خلیفہ بلا فصل ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا
اس کا علی مولا، یعنی جس پر میں حاکم اس پر علی حاکم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فاصلے ہیں اور حاکم ہیں۔ تو سب سے پہلی گزارش، یہاں پر بھی چند باتیں ذہن میں رکھ لو۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ لفظ مولا یہ لفظ مشترک ہے، اور لفظ مولا کا اشتراک، لفظ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ لفظ ایک ہو اور معانی متعدد ہوں، کئی معنی ہوں۔ اور لفظ مولا کے متعدد معانی لغت میں بھی موجود ہیں، اور قرآن و حدیث اور خود اہل تشیع کی کتب میں بھی موجود ہیں۔ لفظ مولا کا ایک معنی ہے کارساز، مالک، رب۔ اس معنی میں لفظ مولا کا اطلاق صرف اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے۔ مولا بمعنی کارساز، مولا بمعنی رب اور حاکم۔ تو اس معنی کے اعتبار سے لفظ مولا کا اطلاق حضرت علی پہ کرنے والا بھی کافر ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی میں مولا کہنے والا اور سمجھنے والا وہ قطعی مشرک اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ لفظ مولا بمعنی کارساز، مشکل کشا اور رب اور مالک یہ اللہ رب العزت کے لیے بطور حصر کے موجود ہے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق۔ اس طرح اور بھی بہت ساری آیات ہیں کہ مولاہم الحق، یہاں پر مولاہم الحق تعریف حصر کے لیے ہے کہ برحق کارساز وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ اور یہ مضمون توحید کا اپنے مقام پہ موجود ہے۔ نمبر 2، لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے آزاد کرنے والے پر، معتق پر۔ معتق کس کو کہتے ہیں؟ غلام آزاد کرنے والا۔ اور لفظ مولا کا اطلاق ہوتا ہے معتق پر، آزاد کردہ غلام۔ تو یہ بھی لفظ مولا کا معنی ہے غلام کو آزاد کرنے والا، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے مولا کا۔ اور آزاد کیا ہوا غلام معتق، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے مولا کا۔ اور نمبر 4، مولا کا معنی کزن، چچا زاد، اس کو بھی کہتے ہیں مولا، کزن، چچے کا بیٹا، اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے لفظ مولا۔ اور نمبر 5، لفظ مولا کا معنی ہے محبوب، دوست، محبوب۔ محب کے معنی میں بھی ہے، محبوب کے معنی میں بھی ہے۔ محب کو بھی مولا کہتے ہیں، محبوب کو بھی مولا اور دوست کہتے ہیں۔ تو یہ معنی بھی لفظ مولا کا کلام عرب میں موجود ہے۔ 5 معنی میں نے ذکر کیے، اور بھی معنی ہیں۔ یہ لفظ مشترک کے، اور لفظ مشترک کا ضابطہ اور قانون یہ ہے کہ وہ لفظ کی معنی لیں گے قرینہ سے، یا اس کے معنی کو جب تک ترجیح نہیں ملتی تو وہ حجت ہی نہیں بنتا۔ لفظ مشترک اپنے تمام معانی کے درمیان مشترک ہے، اور جب ایک لفظ کے 5 معنی ذکر کیے تو اس سے ہمارا مقصود 2 سے بھی حاصل ہو سکتا تھا کہ یہ روایت قطعی الدلالت نہیں،
دلیل قطعی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہو۔ جب 5 معنی آ گئے تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، یہ ایک مسلم ضابطہ ہے کہ جب ایک لفظ میں احتمال پیدا ہو جائے تو اس سے استدلال ساقط ہو جاتا ہے، اور استدلال اس سے کرنا درست نہیں ہوتا۔ اور جہاں میں نے آپ کے سامنے کتنے معنی بیان کیے؟ 5۔ یہ 5 قرآن و حدیث اور علم عربیت میں موجود ہیں، تو ایک احتمال سے استدلال ساقط۔ تو جہاں 5 احتمال موجود ہیں تو کوئی ذی شعور اور ذی عقل آدمی اس سے اصول دین پر استدلال نہیں کر سکتا۔ تو یہ روایت ہے غیر قطعی الدلالت۔ دلیل قطعی وہ ہوتی ہے جس کا ثبوت بھی قطعی ہو اور جس کی معنی پر دلالت بھی قطعی ہو۔ تو ہم ابھی معنی پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ روایت کیا بن گئی؟ قطعی الدلالت بن سکتی نہیں۔ اور بات سنو، تیسری بات، یہ بات یہاں بٹھا لو کہ جب یہ قطعی الدلالت نہیں بنتی تو اصول دین پر اس روایت سے استدلال کرنا یہ روایت حماقت اور مذہبی دھاندلی نہیں، پورا دھاندلا ہے اور مذہب کے ساتھ فراڈ ہے۔ تو اس لیے اس روایت کو خلافت بلا فاصل میں پیش کرنا یہ اہل تشیع ذاکرین، مجتہدین اور علماء کی حماقت، فراڈ اور مذہبی دہشت گردی کہا جا سکتا ہے۔ اس کو دلیل کا نام دینا یہ علم کے ساتھ ظلم ہے اور علم کے ساتھ زیادتی ہے۔ تیسری بات سنو کہ لفظ مولا پورے چیلنج کے ساتھ کہتی تمام اہل تشیع کو کہ لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فضل۔ قرآن کریم کی کسی آیت سے، پیغمبر کریم کے کسی فرمان سے، یا محاورہ عرب میں سے کسی محاورہ سے، یا لغت عرب کی کتب میں سے کسی لغت سے مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل نکالیں۔ مولا کا معنی جتنے بھی ہیں لفظ مشترک ہے، لیکن مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل یہ پورے ذخیرہ لغت عرب میں نہیں۔ لغت عرب کی جتنی کتبیں، اس پر میں نے بھی تقریباً 100 کے قریب کتب اسی لفظ پہ دیکھی ہیں، لیکن مولا کا لفظ لغت عرب میں خلیفہ بلا فاصل پہ بولے ہی نہیں جاتا۔ اب بات ذہن میں رہے، لفظ مشترک تھا، استدلال ویسے ہی نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس سے بطور ترقی کے، بطور چیلنج کے کہتا ہوں کہ لفظ مولا کا معنی دنیا میں جتنی کتب لغت عرب کی موجود ہیں، کسی کتاب میں مولا کا معنی آپ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مل سکتا، اور نہ کسی محاورہ عرب میں، اور نہ ہی کتاب و سنت میں۔ تو مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل کرنا یہ دھاندلی در دھاندلی ہے۔ دھاندلی کے اندر ایک نئی دھاندلی ہے، یہ پورے کلام عرب اس سے خالی ہے۔ اگر کسی اہل تشیع، عالم، مجتہد، ذاکر یا ان کے مدرس میں ہمت ہو تو لائے لغت عرب سے حوالہ۔ میں یہ پورے تحدی اور چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پورے کلام عرب میں لفظ مولا کا معنی خلیفہ بلا فاصل مل سکتے ہی نہیں ہے۔ بات ذہن میں رکھ لو۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کیا کی کہ لفظ مولا کیا ہے؟ مشترک۔
پھر اس کے کتنے معنی بیان کیے؟ 5. اور قانون یہ ذکر کیا، اور یہ قانون مسلم بین العقلائے، کوئی ذی شعور اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ لفظ مشترک جب ہے متعدد معانی پر اس کا اطلاق ہے تو اس کی دلالت اپنے معنی پہ قطعی نہیں بن سکتی. تو جب قطعی و دلالت نہیں تو اصول دین پر اس سے استدلال کرنا بھی جائز نہیں ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ لفظ مولا اس کے اگرچہ متعدد معنی ہیں، لیکن لفظ مولا بمعنی خلیفہ بلا فاصل یہ کلام عرب میں نہیں ہے. یہ اگر کسی شیعہ میں ہمت ہے تو وہ نکال کے دکھائے کہ مولا بمعنی خلیفہ بلا فاصل کسی کلام عرب، کسی لغت عرب سے نکالے، لیکن یہ نہیں مل سکتا. نمبر 3 کہ جہاں اس روایت کو جو بیان کیا جاتا ہے پورا نہیں بیان کیا جاتا، اس کو توڑ مروڑ کے بیان کیا جاتا ہے. تو اصل میں یہ روایت جو آ رہی ہے کتب میں، ابھی سند کی بات نہیں کر رہا، کتب میں یہ ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی، اور مسند احمد میں بھی ہے، صحیح ابن حبان میں بھی ہے، مستدرک للحاکم میں بھی ہے، اور بھی بعض کتب میں موجود ہے. لیکن جو پوری روایت آ رہی ہے اس میں خیانت کی جاتی ہے اور اس کو پورا بیان نہیں کیا جاتا. اصل مسئلہ یہ تھا کہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی موجود ہے، حضرت بریدہ الاسلمی. اسی طرح حضرت اسامہ کا نام بھی موجود ہے، بعض دیگر صحابہ کا بھی، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ کیا، مال غنائم کے متعلق ذمہ داری دے کر حضرت علی کو یمن روانہ کیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں جب تشریف لے گئے تو بعض ایسے کام ہوئے جس پر بعض حضرات کو حضرت علی پر شکایت ہوئی، شکوہ ہوا. بعض حضرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ کام شان مرتضبی کے لائق نہیں تھا، حضرت علی کی شان کے لائق نہیں تھا. ایک لونڈی کا واقعہ پیش آیا، اسی طرح لمبی بات ہے، اور کچھ مال خمس غنیمت کے متعلق چند ایک چیزیں بعض حضرات کے سامنے آئیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے یہ مناسب بات نہیں تھی، یہ نہیں کرنا تھا. بعض حضرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھا اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایات درج کی کہ حضرت علی یمن میں آئے اور فلاں 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 کام کیا جس پر ہمارے تحفظات ہیں اور ہمیں شکایتیں. یہ خط بھی بھیجا. پھر یہ صحابہ کرام جن کو یہ شکایت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمنے سامنے آ کر انہوں نے وہ شکایت آپ کی خدمت میں پیش بھی کی. اور جب یہ شکایت پیش کی گئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال الست اولا بالمومنین من انفسہم. آپ نے فرمایا کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ یہ لفظ ذکر کیے الست اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ لائق اور زیادہ محبوب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں جی؟ قال، آپ نے فرمایا الست اولاکم
بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن نَفْسِهِ، اشارہ کیا وہ سورہ احزاب کی طرف کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور اس اولا کا معنی حدیث میں آ چکا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیکم، تو اولا بمعنی احب خود زبان رسالت سے حدیث میں اس کی وضاحت آ چکی ہے، اور احب زیادہ محبوب، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ محبوب نہیں ہوں ہر مومن کو؟ تو کہنے قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں جی؟ قال فمن کنت مولا ہو فان علی مولا ہو، پس جس کا میں محبوب ہوں اسے علی کے ساتھ بھی محبت رکھنی چاہیے، جس کا میں محبوب ہوں اس کو علی کے ساتھ بھی محبت رکھنی چاہیے۔ اور آگے ذکر کیا اللہم وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، اللہ جو علی سے پیار رکھے تو بھی اس سے پیار رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ یہ وال من والا ہو وعاد من آدا ہو، یہ الفاظ فرمائے، اور یہ روایت مختلف کتب میں موجود ہے، اور اس کے راوی ان پہ بھی بات آتی ہے، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں۔ اسی طرح الجامع الصحیح للسنن والمسانید، اس میں بھی حدیث آ رہی ہے، اور اس میں آگے لفظ آ رہے ہیں حضرت بریدہ کے فما کان من الناس احد بعد قول رسول اللہ احب الی من علی، یہ لفظ بھی ذہن میں رکھ لو، احب الی من علی، یہاں پر بھی احب کا لفظ ہے۔ تو حدیث کے سیاق و سباق پر نظر کی جائے جو مستقل حجت ہے معنی کی تعجین کے لیے، تو یہاں مولا بمعنی محبوب بن سکتا ہے، مولا بمعنی دوست بن سکتا ہے، مولا بمعنی محب اور محبوب بن سکتا ہے، لیکن مولا بمعنی کارساز جیسا کہ غالی کہتے ہیں، یا مولا بمعنی خلیفہ بلا فاصل جیسا کہ یہ طاغی اور غلات کا گروہ کہتا ہے، یہ معنی کبھی بھی یہاں نہیں بن سکتا۔ اور کسی روایت میں بھی یہ معنی جو مشکل کشائی یا کارسازی والا معنی تو مخلوق کے لیے بن سکتا ہی نہیں، اور خلیفہ بلا فاصل کا معنی بھی کسی روایت میں بن سکتا ہی نہیں، اور کسی لغت میں یہ معنی موجود ہی نہیں۔ تو اس روایت کے سیاق و سباق درایت پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر اس روایت کو تسلیم کر لیا جائے علی تقدیر صحہ، تو پھر بھی اس روایت سے حضرت علی کی فضیلت اور حضرت علی کے فضائل کے باب سے یہ روایت ہوگی، اور حضرت علی کے فضائل کا منکر وہ ناسبی بے ایمان ہو سکتا ہے۔ اہل سنت حضرت علی کے فضائل کے منکر نہیں ہیں، ہم حضرت علی کے فضائل مانتے ہیں، ان کا شان اور عظمت تین خلفائے راشدین کے بعد چوتھا خلیفہ راشد اور چوتھا درجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ یہ غالی رافضی نمبر غلط لگاتی ہیں، انہوں نے نمبریشن غلط کی ہے، باقی رہ گیا حضرت علی کے فضائل، محاسن، فواضل، حضرت علی کی شان کا مسئلہ، تو اس کو ہم بالکل مانتے ہیں، بلکہ انشاءاللہ یہ مستقل سبق میں جو شان علی اور فضائل علی ہیں ہم وہ اس طرز پہ بیان کریں گے کہ نہ رافضیوں کے وہم و گمان میں ہیں، اور نہ رافضیوں کی اگلی نسل رضا خانی یا للڑ برادری کے وہم و گمان میں ہیں۔ تو اگر اس روایت کو مان لیا جائے تو اس روایت کے سیاق و سباق سے جو چیز سامنے آ رہی ہے تو مولا بمعنی دوست
بولو شابش. مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی محبوب، مولا بمعنی محب. تینوں معنی میں سے جو معنی بھی لو تو رافضیہ کا استدلال باطل، وہ کسی طرح بھی وہ استدلال ہو سکتا نہیں. پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھ لو کہ جہاں ایک اور فرقہ نکلا ہے جماعت الکافرین المعروف جماعت المسلمین، تو انہوں نے ایک بالکل نیا دین ایجاد کیا. انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ لفظ مولا کا اطلاق مخلوق پر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کہا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو تم اپنے علماء کو کہتے ہو مولانا، تو یہ شرک ہے، یہ کفر ہے. اب ان کا بھی اسی طرح دماغی توازن ٹھیک نہیں جیسے روافض کا. جس معنی میں مولا کا اطلاق اللہ رب العزت کے لیے ہے، اس معنی میں اگر کوئی مخلوق پر لفظ مولا کا اطلاق کرے تو اس کے مشرک ہونے میں کوئی شبہ نہیں. اور وہ معنی ہے کارساز، حاجت روا، مشکل کشا. رہ گیا مطلق اطلاق. دوسرے معنی کے اعتبار سے اس کی میں عام فہم ایک مثال دیتا ہوں لفظ مشترک کی. ایک ہی لفظ ہے لیکن اس کے معنی مختلف ہیں. مثلا لفظ میاں ہے تو میاں کا لفظ اردو میں اس کے کئی معنی ہیں. میاں کا اطلاق خامند پر بھی ہے، میاں بیوی. میاں کا اطلاق بوڑھے پر بھی ہے، میاں جی. میاں کا اطلاق بعض ایریوں میں محلے کے امام پر بھی ہے، میاں صاحب. اور میاں کا اطلاق نواز شریف صاحب پر بھی ہے، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف. اور میاں کا اطلاق میاں مٹھو پر بھی ہے، طوطے پر بھی میاں مٹھو، اس پہ بھی ہے. اب لفظ میاں ہے لیکن معنی جدا جدا ہیں. اب کوئی میاں کا لفظ بولے میاں نواز شریف اور مراد لے میاں مٹھو تو یہ اس کے فہم کی غلطی ہوگی. اسی طرح الفاظ مشترکہ کا ضابطہ یہ ذہن میں رہے کہ لفظ مولا بمعنی دوست، محب، محبوب، یہ مخلوق کے لیے بھی آیا ہے. اور مولا کا لفظ کارساز، حاجت روا کے معنی میں یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں پر بھی انت مولانا میں حصر ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں. اب اہل تشیع حضرت علی کو مولا کس معنی میں کہتی ہیں؟ دو معنوں میں، حاجت روا کے معنی میں، مشکل کشا اور کارساز کے معنی میں. اور خلیفہ بلا فاصل کے معنی میں. یہ دونوں معنی کفر پہ مبنی ہیں. جو مولانا طارق جمیل صاحب اس امت میں اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ وہ طارق جمیل کی شکل میں موجود ہے. اور طارق جمیل پورا سامری کا کردار ادا کر رہا ہے، یعنی پورا پیغمبر کی شریعت کو بدل کے تحریف کر کے اس نے ایک نیا سٹیج، نیا انداز، نیا دین ایجاد کیا ہے. تو طارق جمیل والے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آسمان و زمین سے بھی زیادہ فرق ہے. اس نے کہا جو شیعہ مولا علی کہتی ہیں یہ ٹھیک کہتی ہیں. یہ باقاعدہ اس کا کلم موجود ہے جو شیعہ مولا علی کہتی ہیں. مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، کہ یہ اصل میں ہے بھی شیعہ، کیونکہ یہ جو ریبنڈی جماعت ہے اس میں قادیانی بھی پھر رہے ہیں، اس میں شیعہ بھی پھر رہے ہیں، اس میں منکرین حدیث بھی پھر رہے ہیں، اس میں للڑ بھی پھر رہے ہیں، اس میں بریلر یہ الیاس قادری بھی انہی کے ساتھ رہا جو آج کل الگ دکان بنا کے بیٹھے. تو یہ جماعت پوری کھچڑی ہے، اس میں ہر مذہب ہر فرقہ چلتا ہے. تو طارق جمیل کی باتوں سے خطرہ ہے، اللہ کرے یہ نہ ہو
لیکن خطرہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی ایرانی ایجنٹ ہے اور اصل میں شیعہ ہے، تقیہ تن، اس نے ریبنڈی لباس اڑا ہوا ہے۔ اس کے اکثر بیانات سنو تو یہی محسوس ہوتا ہے۔ بہرحال ہم قطعی حکم نہیں لگاتے، لیکن خطرہ ضرور محسوس کرتی ہیں کہ اس کے جو بیانات ہیں اور مختلف قسم کا اس کا رویہ ہے، اس سے یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ یا بالکل اجہل العالمین، اجہل الناس ہے، نہ اپنے مذہب کا پتہ نہ کسی اور کا، یا پھر اللہ محفوظ رکھے یہ ایرانی ایجنٹ اور یہ کوئی رافضی معلوم ہوتا ہے جو تقیے کی چادر اوڑھ کر اہل سنت کے عقائد کو خراب کرنے میں لگا ہے۔ تو اب یہ کوئی بات ہے جو شیعہ مولا علی کہتے ہیں وہ درست ہے؟ اس سے کوئی پوچھے شیعہ کس معنی میں مولا علی کہتی ہے، کسی شیعہ سے پوچھو، وہ کہتے ہیں حاجت ربا، مشکل کشا، علی مولا کا معنی یہ لیتی یا خلیفہ بلا فصل۔ ان دونوں معنوں کے اعتبار سے طارق جمیل کو بھی توجہ کرنی چاہیے اور نصیحت پہ کان دھرنے چاہیے۔ اگر کوئی حضرت علی کو مولا بمعنی کارساز جیسے شیعہ کا عقیدہ ہے اس معنی میں لے تو اس آدمی کے کافر ہونے میں کوئی تردد نہیں، اور جو حضرت علی کو مولا اس معنی میں کہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں، تو یہ میری بات نہیں، نور الانوار میں لکھا ہے اور کتب میں لکھا ہے من انکرا صحبت الصدیق خلافت ابی بکر فہو کافر، سب فتاوی جات میں لکھا ہے جب حضرت علی خلیفہ بلا فاصل ہیں تو پھر حضرت علی کی خلافت کا انکار ہے، اور حضرت صدیق کی خلافت کا انکار سب فقہا نے لکھا ہے ذالک کفر، اور من انکرا خلافت ابی بکر فہو کافر، یہ سب کتابوں میں درج ہے۔ تو اب یہ کہنا کہ شیعہ جو کہتے ہیں مولا علی وہ درست کہتے ہیں، تو اپنا دماغی توازن کا علاج کرنا چاہیے اور یہ شیعت کی ترجمانی چھوڑ دینی چاہیے۔ خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولا کا دوسرا معنی محب، محبوب، اس معنی میں مخلوق پر اس کا اطلاق درست ہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورۃ التحریم ہے، آیت نمبر 4، اس میں ذکر کیا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرًا۔ یہ سورۃ التحریم آیت نمبر 4، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، ہووا مولا ہو، وہ حاجت ربا، مشکل کشا، کارساز رب ہے اپنے نبی کا، وجبریلو، اور جبریل دوست ہے، وصالح المومنین، اور جتنے مومنین نیک مومنین ہیں وہ سب کے سب پیغمبر کے محب، مولا یعنی محب ہیں اور دوست ہیں۔ تو یہاں دوستی اور محب والا معنی جبریل اور صالح المومنین کے لیے خود قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے اب یہ شبہ بھی دور ہو گیا کہ مولا کا معنی اگر خلیفہ بلا فصل کیا جائے تو اس آیت کا کیا معنی کریں گے اہل تشیع کہ اللہ نبی کا خلیفہ بلا فصل ہے؟ مولا کا معنی اگر خلیفہ بلا فصل کیا جائے جس طرح اہل تشیع کرتے ہیں تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں ان اللہ ہوبا مولا ہو، اللہ ہی مولا ہے۔ تو اب شیعہ مذہب کے مطابق معنی ہوگا اللہ بھی کسی کا، نبی پاک کا اللہ خلیفہ بلا فصل ہے، تو پھر بھی حضرت علی تو خلیفہ بلا فصل ثابت نہ ہوئے، پھر بھی اللہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت ہوئی، نعوذ باللہ معاذ اللہ، یہ معنی بنے گا۔ اور دوسرے نمبر پر خلیفہ بلا فصل جبریل، پھر بھی حضرت علی کا نمبر تو نہیں آیا۔
اور تیسرے نمبر پر سارے مومنین خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ تو اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ ہے کہ مولا کا لفظ جو میں کہہ رہا تھا مشترک کے، تو لفظ مولا اللہ کے لیے معنی اور ہے، جبریل کے لیے معنی اور، مومنین کے لیے معنی اور۔ تو مومنین پر جب مولا کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ محب اور دوست کا معنی۔ مخلوق میں اس معنی میں مولا کا اطلاق قرآن سے ثابت ہے، تو یہ جماعت الکافرین والے بھی قرآن کے منکر ہیں۔ اسی طرح بخاری شریف میں رقم الحدیث ہے 2699، 2699۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَقَالَ لِزَيْدٍ أَنْتَ أَخُونَا بَمَوْلَانَا، آپ نے حضرت زید کو فرمایا انت اخونا بمولانا، تو ہمارا بھائی ہے اور تو ہمارا مولا ہے۔ یہ کس کو فرمایا؟ زید ابن حارثہ کو۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ بعض اہل تشیع وہ حضرت علی کی افضلیت ثابت کرتے ہیں اس روایت سے کہ حضرت علی تمام صحابہ سے افضل ہے۔ خلافت کا مسئلہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اس روایت کا خلافت بلا فاصل کے ساتھ دور دور کا تعلق بھی نہیں۔ اگر آدمی کا ایمان سلامت ہو اور دیانتداری ہو تو اس روایت کا تعلق خلافت بلا فصل علی کے ساتھ کوئی مس اور تعلق ہی نہیں ہے، دور کا تعلق بھی نہیں۔ باقی بعض کہتے ہیں یہ افضلیت کی دلیل ہے، تو یہاں ایک ضابطہ سمجھ لیں، ایک ہوتی ہے فضیلت، ایک ہے افضلیت۔ فضیلت اس کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو ایک مقام حاصل ہے اور اس کے ساتھ دوسرے کو بھی وہ مقام حاصل ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور افضلیت یہ ہے کہ ایک مقام ایک شخص کو حاصل ہے اور وہ مقام کسی دوسرے شخص کو حاصل نہیں، تو اس کو افضلیت کہا جاتا ہے۔ مثلا نبوت والی فضیلت 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء کو حاصل ہے، لیکن ختم نبوت میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی پیغمبر شریک نہیں۔ تو اب فضیلت نبوت کی شان یہ فضیلت ہے جو سب انبیاء کو حاصل ہے، عصمت کی شان یہ فضیلت ہے جو سب انبیاء کو حاصل ہے، اور وہی یہ فضیلت ہے جو سب انبیاء کے لیے ثابت ہے، لیکن ختم نبوت یہ افضلیت ہے اور یہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے ثابت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے۔ فضیلت کوئی مقام ایک کو حاصل ہے اور دوسرے بھی اس میں شریک ہیں، اس کو فضیلت کہہ سکتے ہیں، افضلیت نہیں کہہ سکتے۔ اور افضلیت وہ مقام ہے جو ایک شخص کو حاصل ہے، دوسرا اس میں کوئی بھی اس مقام میں شریک نہیں، تو یہ کہیں گے وجوہ افضلیت یا افضلیت۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں حضرت علی کی فضیلت ہے لیکن افضلیت کی دلیل بھی نہیں۔ یہ روایت فضیلت کی دلیل ہے، اس کی وجہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث میں نے سامنے پیش کی انت اخونا و مولانا، حضرت زید کو بھی فرمایا کہ یہ ہمارے مولا ہیں۔ تو من کنت مولا فعلی مولا، یہ تخصیص علی نہیں، خصائص علی میں سے نہیں، مولا کا لفظ حضرت زید پہ بھی آیا۔ اور میں اس سے بھی آگے چلتا ہوں کہ مولا اور ولی لغت عرب میں یہ دونوں لفظ ہم معنی ہیں، ولی بھی اور مولا بھی۔ اور اس معنی میں قرآن کریم کی بہت ساری آیات بھی موجود ہیں۔ مثلا سورۃ الانفال ہے، آیت نمبر 73، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، والذین کفروا، جو لوگ جن لوگوں نے کفر کیا،
بعض اولیاء ہیں بعض کے، بعض مولا ہیں بعض کے۔ ولی اور مولا کا ایک معنی ہے، اور اولیاء کا اطلاق کفار پہ بھی ہو رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو یہاں پر بھی ولی بھی معنی دوست، پیر بھائی پیر بہنیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کافر سارے۔ تو یہاں اولیاء ولی مولا بمعنی دوست۔ اور اسی طرح یہ سورت التوبہ ہے، آیت نمبر 71 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس آیت میں یہ ذکر ہوا، یہ آیت نمبر 71، کہ مومنین مومن مرد اور مومن عورتیں اور بعضهم اولیاء بعض، بعض بعض کے مولا ہیں۔ کیا معنی؟ دوست ہیں۔ تو مولا ولی بمعنی دوست یہاں بھی استعمال ہوا، بعض بعض سے پیار کرنے والے ہیں اور دوست ہیں۔ اسی طرح اور مقام پہ قرآن نے ذکر کیا من یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ تو یہاں پر بھی تولی ولایت اور مولا کا معنی دوستی والا، اور جس نے اللہ سے محبت کی، رسول سے محبت کی اور سب مومنوں سے محبت کی، من یتول اللہ وہی محبت والا معنی ہے، تو وہ اللہ کی جماعت وہ کامیاب ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح یہاں مولا حاصل باز یہ نکلا کہ اہل تشیع نے من کنت مولاہ فعلی، مولا سے استدلال کیا خلافت بلا فصل للعلی، کہ حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ تو اس پر میں نے چند گزارشات پیش کی درایت کے اعتبار سے، کہ یہ روایت معنی کے اعتبار سے اہل تشیع کی یہ تقریب تام نہیں، اور اس پر یہ ساری گفتگو اس کا اعادہ اب وقت کم ہے تو اعادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کا تکرار کر لیں۔ اس کے بعد اب ہے اس روایت کی سندی حیثیت، کہ اس روایت کی سندی حیثیت کیا ہے۔ تو اس لیے چند باتیں ذہن میں رکھ لو کہ اس روایت یہ ایک تو اضطراب ہے، یہ روایت مضطرب ہے، سندی لحاظ سے اس میں اضطراب ہے، اور متن میں بھی اضطراب ہے۔ بعض روایتوں میں غدیر خم کی بات آ رہی ہے، بعض روایات میں دوسرے مقام کی بات آ رہی ہے۔ پھر سب سے بڑا مسئلہ مشکل الآثار، امام طحاوی نے اس پہ بحث کی ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب حج پہ تشریف لے آ رہے تھے تو حضرت علی آپ کے ساتھ موجود ہی نہیں تھے۔ حضرت علی کی آپ سے ملاقات مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور اس پہ صحیح احادیث موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ۔ تو جب آپ مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے تو حضرت علی آپ کے ساتھ تھے ہی نہیں، جبکہ روایات میں اخذ بید علی، آپ نے حضرت علی کے ہاتھ سے پکڑا، تو یہ بھی ایک اضطراب ہے۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ حج سے واپسی پہ ہوا، بعض روایات میں ہے کہ یہ واقعہ حج پہ جاتے ہوئے ہوا۔ تو ایک تو یہ بھی اس میں اضطراب ہے کہ یہ واقعہ حج پہ تشریف لے جاتے ہوئے ہوا یا واپسی پہ ہوا، دونوں قسم کی روایات میں الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر اس پہ زبردست اشکال ہے کہ حج پہ جاتے ہوئے حضرت علی ساتھ تھے ہی نہیں، اس پہ صحیح روایات موجود ہیں، تو اس کا متن مضطرب ہے۔ اور یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے کہ اضطراب حدیث سے مضطرب حجت نہیں ہوتی، اس سے اضطراب یعنی بالفاظ دیگر یہ بھی ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے اور کمزوری کی ایک قسم ہے۔ پھر اسی روایت پر سند پہ بھی بحث ہے، بعض علماء نے اس کی تصحیح کی،
جیسے امام ترمذی ہیں اور حاکم وغیرہ یا دیگر حضرات نے کہہ دیا سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے، لیکن میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ اضطراب متن کے ہوتے ہوئے سند کی صحت یہ غیر مفید ہوتی ہے، یہ اصول حدیث کا ضابطہ ہے۔ تو خیر ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بعض وہ راوی ہیں جو خالص شیعہ ہیں، اس میں ایک راوی ہے یزید بن ابی زیاد اور یونس بن ارکم، یہ راوی، اس کے بارے میں امام بخاری نے تاریخ کبیر، امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ کبیر، اس میں فرماتے ہیں معروف الحدیث وکانا یتشیع، یہ معروف الحدیث راوی ہے کانا یتشیع، لیکن شیعہ تھا۔ اب جن حضرات نے صحیح کہہ دیا تو انہوں نے یہ ایک تعویل کی کہ شیعہ راوی کی روایت، جو پہلے شیعہ ہیں وہ اور تھے اور اب والے شیعہ اور ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے اس لیے پہلے دن ذکر کیا کہ شیعت کی ابتدائی عبداللہ ابن سبا سے، یہ کہنا کہ پہلے شیعہ اچھے تھے اور بعد والے برے تھے، یہ ضابطہ ہی قابل بحث ہے اور اس ضابطے پر بھی بات ضروری ہے۔ تو یہ فرق ہماری سمجھ سے بالا تر رہے، اور متقدمین حضرات نے تصریح کی ہے، مسلم شریف کے مقدمہ میں ابن سیرین تابعی ہے، اس طرح کے اور حضرات نے انہیں کہا کہ احادیث کی سند کی چھان بین ہم نے کی اس لیے ہے کہ تاکہ اہل بدعت کی روایت کو چھوڑ دیا جائے اور اہل سنت کی روایت کو لیا جائے۔ ایک دوسرا، ایک سب محدثین کا مسلم ضابطہ ہے کہ جب شیعہ اپنے مذہب کی تائید میں یا کوئی اہل بدعت اپنی بدعت کی تائید میں روایت نقل کرے گا تو وہ حجت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس میں اصل میں کانا یتشیع والا عیب موجود ہے، شیعہ تھا اور شیعہ بھی بہترین قسم کا۔ تو اب اہل تشیع کے جس نے مقاعد پڑھے ہوں، تحفہ اثنا عشریہ یہ دیکھ لیں شاہ عبدالعزیز کا، وہ تو اس میں مقاعد شیعہ سے جو آدمی واقف ہو تو یہ تھوڑا سا ٹیکا لگاتی ہیں، اس ٹیکا تھوڑا سا لگایا کیونکہ ابتدان ٹیکا ذرا سخت ہو تو اہل سنت بیزار ہو جائیں گے، انہوں نے کہا وہ یہ تو ہے ہی من گھڑت، شیعہ نے اپنے مذہب کی تائید کے لیے کیے، اور تھوڑا سا ٹیکا لگا کے بس چھوڑ گیا۔ پھر جو بعد میں آئے تو انہوں نے بات کا بتنگڑ بنا دیا، پورے شیعہ مذہب کی بنیاد اس لیے ہے۔ تو اب ہمارے حضرات نے کہا اس سے فضیلت علی ثابت ہو رہی ہے، لہذا شیعہ ہے تو فضیلت کے ہم بھی قائل وہ بھی قائل، تو اس بات میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے زائد امر ثابت نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہہ دیا صحیح ہے شیعہ راوی ہونے کے باوجود۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کا وہ ٹیکا کام آ گیا، آگے چل کے امت میں انتشار اور فتنے کا سبب بن گیا۔ تو اس لیے ہمارا یہ موقف ہے کہ اس باب میں شیعہ راوی چاہے جتنا نیک ہو اتنا بڑا بے ایمان ہے، اس کی روایت مستقل کانا یتشیع ہو، اس باب میں اس کی کوئی روایت حجت نہیں۔ اس لیے علماء نے یہاں پر یہ بھی بحث کی ہے کہ حسن لغیر ہی، اس میں ایک راوی یزید ابن ابی زیاد بھی ہے، اور اسی طرح یونس بن ارکم بھی ایک راوی ہے جن کو ابن خراش اور علامہ حیثمی یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ کمزور راوی ہے۔ تو اس پہ بحث ہے، لیکن زیادہ سے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں اس روایت پہ زبردست بحث کی ہے اور 10 مقام پہ بحث کی، اور یہ ثابت کیا کہ یہ روایت درست نہیں۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، اس کے جملے دو ہیں، ایک ہے من کنت مولا ہو فعلی مولا، ایک ہے کہ آد من آدھا ہو وال من والا ہو. یہ دو جملے ہیں. بعض نے اس دوسرے جملے پہ بحث کی ہے، بعض نے پہلے جملے پہ بحث کی ہے. تو ہماری اس گفتگو اس پر میں نے مستقل ایک بحث لکھی ہے اس کی سند پہ، وہ کبھی چھپ جائے گی اسی خلافت والے مسئلہ میں. تو وہ تحقیق کا یہاں درس تحقیق کا مقام نہیں. ہم نے جہاں اتنا بات بتانا تھا کہ یہ روایت قطعی ثبوت بھی نہیں، خبر واحد اور خبر واحد کی صحت بھی مختلف بھی. اس پر روایت پر علماء کی بحث ہے اور پورا یہ بحث کا مقام نہیں. اس کی سب اسانید بھی ہم نے جمع کی. امام ذہبی کا حافظ ابن کثیر نے قول نقل کیا ہے البدایہ میں کہ یہ روایت متواتر ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس کا تواتر کہیں سے بھی ثابت نہیں. خبر واحد ہے اور خبر واحد پر بھی علماء کا کلام ہے. بہرحال علی تقدیر صحت روایت صحیح بھی ہو تو اہل تشیع کے مذہب کے ساتھ اس کا دور دراز سے بھی کوئی تعلق نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.